ہم وہ ظالم قوم ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں سے نظریات چھین لیے۔ ایک لائن ہے، یقین کیجئے میرا بس چلے تو میں پاکستان کے تمام کالجز اور یونیورسٹیز کے باہر اس ایک آیت کو سونے کے حروف سے لکھوں۔ میرے پاس ایک 9th کلاس کا بچہ آیا۔ ہمارے گھر کے پاس ایک سکول ہے، حسین پبلک سکول، اس سکول سے اس بچے کا تعلق تھا۔ تو اس نے سوال کیا، اس نے کہا میں قرآن سے بڑی محبت کرتا ہوں، مجھے دین سے بڑی محبت ہے، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن انکل مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا بنوں، میں بریلوی بنوں، میں دیوبندی بنوں، میں اہل حدیث بنوں، میں کیا بنوں، اہل تشیع بنوں، میں کیا بنوں؟ تو اس نے ساروں، میں نے کہا بیٹا آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو ہمارے بھائی بریلوی ہیں، یہ جو ہمارے بھائی دیوبندی ہیں، یہ جو ہمارے بھائی اہل تشیع ہیں، یہ جو ہمارے بھائی اہل حدیث ہیں، آپ انہیں مسلم سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل میں انہیں مسلم سمجھتا ہوں۔ تو اگر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع اور بھی بہت سارے، یہ سارے ایٹ دا سیم ٹائم مسلم ہیں، تو ایک مسلم ایٹ دا سیم ٹائم یہ چاروں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک مسلم کے اوپر یہ پابندی کیوں ہے کہ تم نے بریلوی ہونا ہے، تم نے دیوبندی ہونا ہے، تم نے اہل حدیث ہونا ہے، تم نے اہل تشیع ہونا ہے؟ اگر ان چاروں کے اندر خیر ہے، اور الحمدللہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، تو پھر یہ سارے جو ہیں یہ کسی ایک مسلم کے اندر کیوں نہیں سمٹ سکتے، کیوں نہیں آ سکتے؟ تو آپ جو ہیں شہد کی مکھی بنے، شہد کی مکھی جو ہے اس کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں کہ شہر میں گندگی کے ڈھیر کتنے ہیں، وہ پھولوں پر بیٹھتی ہے اور پھولوں سے رس حاصل کرتی ہے۔ آپ نے شہد کی مکھی بننا ہے، جو خیر جہاں سے ملے آپ لے لیجئے۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا میں ہمیں اپنی نسل کو کم از کم یہ بتانا ہوگا کہ دیکھیے جب تک میں اپنے بچے کو حق بات میں بتا رہا ہوں، لیکن میں ہر باطل شے کو چھپا رہا ہوں اپنے بیٹے سے، تو میرا چھپایا ہوا باطل جب معاشرہ میرے بچے کے سامنے لے کر آئے گا تو میرے بچے کے پاس کوئی اور دوسرا آپشن نہیں بچے گا۔ تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں حق و باطل دونوں کی تعلیم دوں۔ قرآن کریم کے اندر جب آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی خیر کی بات کی ہے، اپنی رحمت کی بات کی ہے، ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ شیطان تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے، اب وہ باطل کی بھی تمام تر چیزیں آپ کو بتا رہا ہے۔ تو ہمیں اپنی نسل کو، اپنے نوجوانوں کو حق و باطل دونوں کی تعلیمات دینا ہوں گی تاکہ وہ خود ڈیسائیڈ کر سکیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا اپنے بیٹے کو؟ میں کہتا ہوں یہ ایک لائن ہے، یقین کیجئے میرا بس چلے تو میں پاکستان کے تمام کالجز اور یونیورسٹیز کے باہر اس ایک آیت کو سونے کے حروف سے لکھوں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں نیند میں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو وہاں پر انہوں نے ایک ورڈ استعمال کیا، کہا کہ فانظر ماذا ترى، فانظر نظر سے ہے، دیکھیں، ماذا ترى، اس کا کریکٹ اور پرفیکٹ ترجمہ یہ ہوگا کہ اے میرے بیٹے دیکھیں آپ کا نظریہ آپ کو کیا دکھاتا ہے۔ ہم وہ ظالم قوم ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں سے نظریات چھین لیے۔ ہم اپنے نظریات اپنی اولاد پر مسلط کرتے ہیں۔ ہم اتنے ڈرپوک ہیں کہ ہم اپنے مخالف مکتبہ فکر کی کوئی کتاب اپنے بچے کو پڑھنے نہیں دیتے، کیونکہ ہمارا دیا ہوا علم جو ہے وہ ہماری نظر میں ناقص ہے۔ اگر ہمارا دیا ہوا علم ہماری نظر میں ناقص نہ ہوتا تو ہم اپنے بچے کو آزادانہ طور پر کہتے کہ جائیے پڑھیے، آپ نے جو کتاب آپ نے پڑھنی ہے جائیے اس کا مطالعہ کیجیے۔ اگر قرآن حق سچ ہے تو یہ آپ کو ثابت کر دے گا کہ یہ حق کتاب ہے۔ تو
ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ فانظر ماذا ترا، دیکھو تمہیں تمہارا نظریہ کیا دکھاتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت اگر آپ اپنی نسل کو، پاکستانیوں کو، مسلم امہ کو دینا چاہتے ہیں تو آپ ان سے ان کا نظریہ نہ چھینیں، ان کا نظریہ ان کو واپس لوٹا دیں، ان کا نظریہ انہیں دے دیجیے۔ جب ان کا نظریہ ان کے ہاتھ میں آئے گا تو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہوگی۔ یہی کام کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور فرمایا ہے کہ فانظر ماذا ترا، دیکھو اب تمہیں تمہارا نظریہ کیا دکھاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس موضوع پر ہم بات کر رہے تھے۔ تو ہمیں مطالعہ کرنا ہوگا، ہمیں آزادانہ طور پر اپنے بچوں کو حق و باطل دونوں کی تعلیمات دینی ہوں گی جیسا کہ قرآن کریم نے دی ہیں، تاکہ انشاءاللہ اس تفریق سے ہم بچ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔